وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے، اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، نوجوان دوستو، عزیز بچوں، معزز ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مفتی شفیق احمد شریفی، قاضی شہر پریاگ راج، آپ حضرات سے مخاطب ہوں۔ محرم الحرام کا مہینہ اپنی برکتوں کو لیے ہوئے نمودار ہو چکا ہے۔ شہزادے گلگوں قبا، راکب دوش مصطفیٰ، نوجوانان جنت کے سردار حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اسی ماہ مقدس کی 10ویں تاریخ کو ہوئی۔ آنے والا جمعہ یوم عاشوراء ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے، نویں اور 10ویں محرم الحرام یعنی جمعرات اور جمعہ کو نفلی روزہ رکھ کر اپنے نام اعمال کو نیکیوں سے پر کر لیں۔ خصوصاً 10ویں تاریخ کو لنگر و سبیل غرب و مساکین کو کھانا کھلا کر اس کا ثواب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہدیہ کریں۔ شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، دین است حسین دی پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا الہ الہ است حسین۔ ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا۔ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے حق کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا۔ سپر کر دے جو بحر دین و ملت، سر بھی سینہ بھی مبارک اس کا جینا بھی، مبارک اس کا مرنا بھی۔ 5 شعبان المکرم 4 ہجری کی ایک سہانی صبح کو نسیم صبح نے اکناف عالم میں یہ موضع جافدہ سنایا کہ مولا علی مشکل کشا کے گھر چمنستان ولایت کا وہ پھول کھلا جس کی عطر بیز نکھتوں سے نہ صرف پورا عالم اسلام معطر و منور ہوگا بلکہ صبح قیامت تک ان کی مہک سے قلب مومن مہکتا رہے گا۔ یعنی سبت رسول، شہزادے بطول، جگر گوشہ شیر خدا، جنتی جوانوں کے سردار
بہشت انسانوں کے سرتاج گلشن فاطمہ کے گلے سرسبز پے کرے صبر و راہ سرور اتقیاء و اصفیاء امام زمین و زماں حضرت امام حسین کی ولادت طیبہ ہوئی۔ آپ کے نانا محترم امام النبیین سید المرسلین محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی یہ خوشخبری ملی آپ فرط مسرت سے مسکرا پڑے۔ گلہائے قدس سے نازک تر لبوں کو جنبش دیتے ہوئے آپ نے انہیں لانے کا حکم صادر فرمایا۔ جیسے ہی آپ کے آغوش محبت میں امام حسین کو رکھا گیا آپ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کی کرنیں رقص کرنے لگیں۔ آپ نے والہانہ شیفتگی سے انہیں گود میں اٹھایا، سینے سے لگایا، پھر ان کے کان میں آپ کی اذان کی صوت سرمدی گونجنے لگی۔ آپ نے اذان دی، ان کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈال کر دعا فرمائی۔ اس طرح آپ کے منہ میں سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک پہنچا، اور آپ کو سب سے پہلے جو چیز ملی وہ آپ کے نانا محترم کی دعا تھی۔ دنیا کے دانشوروں کا کہنا ہے کہ آپ نے اپنا لعاب دہن ہی نہیں ڈالا بلکہ آپ کو بچپن ہی میں علم و عرفان کا تاجدار، تقوی و طہارت، صبر و رضا کا ایسا پیکر جمیل بنا دیا کہ قیامت تک عقلائے عالم ان کی درویزہ گیری اور ان کے دربار کی جاروب کشی پر نہ صرف فخر کرتے رہیں گے بلکہ جن پر ان کے جود و سخا کے چند چھینٹے بھی پڑ جائیں گے وہ بھی علوم و معارف کا تاجدار بن کر آسمان رشد و ہدایت پر چمکتے ہی رہیں گے۔ آپ نے 7ویں دن ان کا نام حسین رکھا اور عقیقہ فرمایا۔ اس طرح سید الشہراء کا نام امام حسین، آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور لقب سبت رسول اور ریحان رسول بن کر آسمان شہادت پہ اس طرح چمکا، قیامت تک شہید ہونے والا ہر مومن میدان محشر میں آپ کے جھنڈا تلے پہنچ کر ہزاروں امت محمدیہ کو جہنم سے چھٹکارا دلائیں گے۔ ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی تاریخ سے پردہ اٹھاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کا نام شبر و شبیر رکھا تھا، آج میں نے بھی اپنے بیٹوں کا نام انہی کے نام پر حسن و حسین رکھا، جیسا کہ سوائق المحرقہ صفحہ 108 پر موجود ہے۔ اہل زبان کا فیصلہ ہے کہ عربی زبان میں حسن و حسین اور سریانی زبان میں شبر و شبیر دونوں ہم معنی ہیں۔ سوائق محرقہ کی ایک روایت کے مطابق عربوں کے زمانے جاہلیت میں یہ دونوں نام کبھی نہیں پائے گئے۔ ایک حدیث پاک میں انہیں جنتی ناموں میں سے 2 نام بتایا گیا، جیسا کہ ارشاد گرامی ہے الحسن والحسین اسمان من اہل الجنہ، حسن و حسین دونوں جنتی ناموں میں سے 2 نام ہے۔ بلکہ ایک حدیث پاک سے تو یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ خالق ارض و سما نے ان نام کو انہیں کے لیے بہت پہلے محفوظ فرما دیا تھا، یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان دونوں شہزادوں کو اس نام سے موسوم فرمایا۔ اس سلسلے میں الشرف المعبد کے مصنف ابن العربی ایک روایت بھی تحریر فرماتے ہیں جو انہوں نے حضرت مقفل سے روایت کی ہے۔ گویا نسب و عظمت، بزرگی و شہادت میں بے مثال بننے والی ذات سے آپ کو کیسی محبت تھی کہ خود ان ہستیوں کا نام بھی آپ نے کیسا بے مثال و بے نظیر رکھا، یہاں تک کہ خود اس کی حفاظت مشیت خداوندی نے اس طرح کی کہ صدیاں گزر گئیں مگر کسی کا ذہن اس نام کی طرف نہیں گیا، اور جب وہ ہستیاں پردے خفا سے منصہ شہود پر جلوہ گر ہوئیں تو وہ نام ان پر اس طرح چسپا ہوا کہ دھرتی سے لے کر آسمان تک جہاں بھی وہ نام لیا جائے ہر جگہ ان کا ہی تصور ابھرتا ہے، جسے دنیا آل رسول، ابن بطول، جگر گوش ہے شیر خدا، حسین کریمین کے نام سے جانتی ہے۔ 5 شعبان المکرم وہ آپ کی پیدائش ہوئی 4 ہجری تھی۔ سید الشہداء کی رفعت و عظمت کا اندازہ اس حدیث پاک سے بھی لگایا جا سکتا ہے جسے صاحب ترمذی نے یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، جس میں حسنین کی پہچان
اور اپنے مشن کے فروغ پر روشنی ڈالتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اس حدیث کی گہرائی پر جا کر ذرا جائزہ لیجئے تو حسینی عظمت و رفعت کے ایسے ایسے گوہر آبدان نظر آئیں گے جن کی چمک سے دانشوران عالم کی نگاہیں خیر و چکا چون نظر آئیں گی۔ الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، یعنی ان کی ساری رفعت، ان کی ساری عظمت، ان کی ساری بلندیاں، ان کی ساری شان و شوکت اور ان کے رعب و دبدبہ کی ساری عظمتوں پر میرا سایہ نظر آئے گا۔ میں حسین سے ہوں، یعنی میرا وہ مشن جسے مجھ سے پہلے تقریباً 1,24,000 پیغمبران ذی وقار لے کر دشت و جبل، گلشن و صحرا سے گزر گئے، وہ انبیاء کا مشن حسین کے ذریعے سارے عالم پر اس طرح چھا جائے گا کہ مومن و مسلم ہی تک نہیں بلکہ غیر مسلم بھی ان کی عظمتوں کو سلام کرتے ہوئے پکار اٹھے گا ہمارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حسین کی محبت کو اپنی محبت، ان کی عداوت کو اپنی عداوت قرار دیتے ہوئے کس رعب و دبدبا کے ساتھ اعلان فرما رہے ہیں جسے سن کر مومن کے قلب و جگر میں کہکشاں کا جمال مسکرا رہا ہے اور باطل پرستوں کے ایوان لرز رہے ہیں۔ ارشاد نبوی ہے من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جس خوش نصیب نے ان دونوں سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی۔ اس طرح ان دونوں کی محبت مجھ سے محبت کی سند اور دلیل ہے، اور جس بدقسمت نے ان شہزادوں سے نفرت کی وہ گویا مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ اور اس طرح ان دونوں کی محبت اور ان دونوں سے نفرت ایمان کا ایسا معیار و پیمانہ بن گئی جس سے قیامت تک عاشقوں کے چہرے گل و نسترن کی طرح کھلتے رہیں گے اور منافقوں کے چہرے پر ہوائیاں اڑتی رہیں گی۔ اسی طرح مشکوٰۃ شریف صفحہ 570 کی حدیث پاک میں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آج بھی اہل ایمان کے گلشن کو مہکا رہی ہے، جس میں آپ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ عظیم الشان اعلان نقل فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدا اشباب اہل الجنہ، حسنین کریمین دونوں کے دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ آپ نے یہ اعلان اس وقت فرمایا جبکہ یہ دونوں شہزادے جوانی کی منزل سے دور بچپن کی معصومانہ فضاؤں میں اٹکھیلیاں کر رہے تھے، بالفاظ دیگر نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ بڑھاپے کی منزل پار کرنے سے پہلے ہی یہ شہادت کے منصب اعلیٰ پر فائز ہو کر جوانان جنت کے اس طرح سردار بنیں گے کہ قیامت تک راہ وفا میں قتل کیا جانے والا شہید ان کے جھنڈے کے نیچے جگہ پانے کے لیے بےتاب اور بے قرار نظر آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پھول بھی فرمایا، یعنی جس کی خوشبو نہ کبھی گھٹے گی اور نہ کبھی مٹے گی۔ ان الحسن والحسین ہما ریحان من الدنیا، مشکوٰۃ شریف صفحہ 570۔ حسن و حسین دونوں دنیا کے میرے دو پھول ہیں۔ آپ نے ان دونوں کو اپنا پھول بتا کر یہ لطیف اشارہ فرما دیا کہ نہ میری نبوت مٹے گی نہ ان کی خوشبو گھٹے گی۔ آپ کو ان سے کتنا پیار تھا، ان دونوں شہزادوں سے آپ کو کتنی انسیت تھی، کیسی محبت تھی، اس کا اندازہ آپ مشکوٰۃ شریف کی اس حدیث پاک سے بھی لگایا جا سکتا ہے، جس میں آپ بارگاہ خداوندی میں عریضہ پیش کرتے ہوئے ان سے محبت کرنے والوں کو دعا دیتے ہیں اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اے میرے پروردگار میں ان دونوں کو محبوب رکھتا ہوں، تو بھی ان کو اپنا محبوب بنا، اور جو ان سے محبت کرے ان سے تو بھی محبت فرما۔ اللہم زین قلوبنا بحبہم وحب جمیع اہل بیتہ وخلفاء الراشدین الہادیین المہدیین۔ عظمت حسین اور دعائے فتح سنیے۔ جنگ یرموک 13 ہجری 634 عیسوی میں دور فاروقی میں یہ جنگ لڑی گئی۔ یہ اردن کے علاقے مواقع ہے جس نے رومیوں کی پوری قوت توڑ دی، اور اس وقت کا سب سے بڑا حکمراں
قیصر شام کو آخری بار الوداع کہتے ہوئے ہمیشہ کے لیے وہاں سے رخصت ہو کر قسطنطنیہ چلا گیا، جیسا کہ تبری، فتوح البلدان وغیرہ میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اس موقع پر امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم نے ایک خط عبداللہ بن قرط کی معرفت سپہ سالار فوج ابو عبیدہ بن جراح کے پاس بھیجا اور ساتھ میں فتح کامرانی کی دعا بھی کی۔ عبداللہ بن قرط نے روانگی سے قبل بارگاہ رسالت میں سلامی کی غرض سے حاضری دی تو وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ ام المومنین سیدہ صدیقہ کے ہمراہ حضرت علی مرتضیٰ، حضرت عباس اور حسنین کریمین بھی جلوگر ہیں۔ حضرت عبداللہ بن قرط نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں سلام کے بعد فتح و نصرت کی دعا کی، جس پر ان حضرات نے بھی ہاتھ اٹھا لیا۔ پھر مقدسین کے لبوں سے یہ دعا نکلی، اللہم انا نتوسل بہذا النبی المصطفیٰ ورسولہ المجتبیٰ الذی توسل بہ آدم فاجیبت دعوتہ وغفرت خطیئتہ۔ اس کے بعد یہ روایت فتح الشام جلد اول میں موجود ہے۔ اس کے بعد امیر المومنین سیدنا علی مرتضیٰ نے فرمایا، اے عبداللہ، یقین جانو کہ اللہ رب العزت عمر، عباس، علی، حسن و حسین ازواج مطہرات کے دعاؤں کو رد نہیں فرمائے گا، رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ تاریخی شہادت موجود ہے کہ ان حضرات کے دعا مقبول بارگاہ لائی ہوئی، ان کے طفیل، ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا کی کہ جنگ یرموک نے تاریخ کا دھارا ہی موڑ دیا۔ اس کے بعد پھر قیصر کو کبھی شام کی طرف دیکھنا نصیب نہ ہوا۔ امام حسین کی عظمت حضرت فاروق اعظم کی بارگاہ میں کتنی تھی؟ ایک بار کسی کام سے امام حسین فاروق اعظم کے پاس پہنچے، اس وقت ان کے بیٹے عبداللہ بھی جا پہنچے۔ اس وقت امیر المومنین فاروق اعظم امیر شام حضرت معاویہ سے باتیں کر رہے تھے، اس لیے حضرت عبداللہ کو حاضری کی اجازت نہیں مل سکی۔ یہ دیکھ کر امام حسین بھی خود بخود واپس ہو گئے۔ بعد میں جب امیر المومنین کو پتہ چلا کہ آپ نے انہیں بلا بھیجا، جب وہ آئے تو اندر نہ آنے کی وجہ پوچھی۔ امام حسین نے فرمایا، آپ نے اپنے بیٹے کو اجازت نہیں دی، اس لیے میں بھی واپس چلا آیا، جس پر امیر المومنین کا ارشاد تھا، انت حق بالاذن منہ وحل نبتا اشر فی راس بعد اللہ الا انتم۔ یہ روایت دارقطنی کے ہے، آپ ان سے زیادہ مستحق ہیں، یعنی آپ کو اذن کی کوئی ضرورت نہیں، آپ بغیر اذن اور بغیر اجازت کے آ سکتے ہیں، ہمارے سروں کی یہ بال تمہاری ہی صدقے میں آئے ہیں، یعنی ہماری ساری عزت و توقیر آپ کی رہین منت ہے اور آپ کی برکت سے ہے۔ آپ جہاں عابد شب زندہ دار تھے، وہیں میدان جہاد کے مجاہد اسلام بھی تھے۔ 20 ہجری 650 عیسوی میں قبرستان کے طرف جو اسلامی لشکر جہاد کے لیے روانہ کیا گیا تھا، اس میں آپ اپنے بڑے بھائی امام حسن کے ساتھ موجود تھے، جیسا تاریخ الامم والملوک طبری میں موجود ہے۔ آپ کا علمی مقام کیا تھا؟ مسند امام احمد بن حنبل میں آپ سے 10 حدیث مروی ہیں۔ مولا کائنات مولا علی کشا کے مولا علی مشکل کشا کے وقت میں جو جنگیں ہوئیں، آپ اس میں اپنے والد بزرگوار کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ 49 ہجری میں ایک لشکر نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا، آپ اس موقع پر بھی وہاں موجود کافروں اور عیسائیوں کو للکار رہے تھے۔ معزز سامعین، ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا۔ سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیدائش کے ساتھ ہی آپ کے شہادت کی بھی شہرت عام ہو چکی تھی۔ حضرت علی، حضرت فاطمہ زہرا، دیگر صحابہ کے بر اہل بیت کے جانثار رضی اللہ عنہم سبھی لوگ آپ کی زمانے شیر خارگی میں جان گئے کہ یہ فرزند ارجمن ظلم و ستم کے ہاتھوں شہید کیا جائے گا اور ان کا خون نہایت بے دردی کے ساتھ زمین کربلا میں بہایا جائے گا۔ آپ ان حدیث مقدسہ کو سماعت فرمائیے۔ حضرت ام الفضل
بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کی زوجہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں حاضر ہو کر حضرت امام حسین کو آپ کی گود میں دیا۔ پھر میں کیا دیکھتی ہوں کہ حضور کی مبارک آنکھوں سے لگاتار آنسو بہہ رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میری ماں باپ آپ پر قربان ہو، یہ کیا حال ہے؟ فرمایا میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے یہ خبر پہنچائی ان امتی ستقتل ابن ھذا، میری امت میرے اس فرزند کو شہید کرے گی۔ حضرت ام الفضل فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا اس فرزند کو شہید کر دے گی؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ پھر جبریل میرے پاس ان کی شہادت گاہ کے سرخ مٹی بھی لائے۔ یہ روایت مشکوٰۃ شریف صفحہ 572 پہ موجود ہے۔ اور ابن سعد و طبرانی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل نے مجھے خبر دی ان ابنی الحسین یقتل بعدی بارض الطف، میرا بیٹا حسین میرے بعد ارض طف میں قتل کیا جائے گا۔ اور جبریل میرے پاس ماں کی مٹی بھی لائے اور مجھ سے کہا کہ یہ حسین کی خوابگاہ ہے۔ طف قریب کوفہ اس مقام کا نام ہے جس کو اس وقت کربلا کہا جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ بارش کے فرشتے نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دینے کے لیے خداوند قدوس سے اجازت طلب کی۔ جب وہ فرشتہ اجازت ملنے پر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا تو اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور حضور کے گود میں بیٹھ گئے۔ آپ ان کو چومنے اور پیار کرنے لگے۔ فرشتے نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا آپ حسین سے پیار کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا ان امتک ستقتلہ، آپ کی امت حسین کو قتل کر دے گی۔ اگر آپ چاہیں تو میں ان کی قتل گاہ کی مٹی بھی آپ کو دکھا دوں۔ پھر وہ فرشتہ سرخ مٹی لایا جسے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کپڑے میں لے لیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام سلمہ، جب یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھ لینا میرا بیٹا حسین شہید کر دیا گیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس مٹی کو شیشی میں بند کر لیا جو حضرت حسین کی شہادت کے دن خون ہو گئی۔ یہ روایت سوائق محرقہ میں موجود ہے۔ ابن سعد حضرت شعبی سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین کے موقع پر کربلا سے گزر رہے تھے کہ ٹھہر گئے اور اس زمین کا نام دریافت فرمایا۔ لوگوں نے کہا اس زمین کو کربلا کا نام دیا جاتا ہے۔ کربلا کا نام سنتے ہی آپ اس قدر روئے کہ زمین آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ رو رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا ابھی میرے پاس جبریل آئے تھے، انہوں نے مجھے خبر دی ان ولدی الحسین یقتل بشاط الفرات بموضع یقال له الکربلا، میرا بیٹا حسین دریائے فرات کے کنارے اس جگہ پر شہید کیا جائے گا جس کو کربلا کہا جاتا ہے۔ ابو نعیم اسبق بن نباتہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت حسین کی قبرگاہ سے گزرے تو آپ نے فرمایا یہ شہیدوں کے اونٹ بٹھانے کی جگہ ہے اور اس مقام پر آپ ان کے کجاوے رکھے جائیں گے، یہاں ان کے خون بہائے جائیں گے۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے جوان اس میدان میں شہید کیے جائیں گے اور آسمان و زمین ان پر روئیں گے۔ یہ روایت خصائص کبریٰ جلد دوم صفحہ 126 موجود ہے۔ ان احادیث کریمہ سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت امام حسین کے شہید ہونے کی بار بار اطلاع دی گئی اور حضور نے بھی اس کا بار بار ذکر فرمایا، اور یہ شہادت حضرت امام حسین کے عہد طفلی میں خوب مشہور ہو چکی تھی، سب کو معلوم ہو گیا تھا آپ شہید ہونے کی جگہ کربلا ہے، بلکہ اس کے چپے چپے کو پہچانتے تھے۔ انہیں خوب معلوم تھا کہ شہدائے کربلا کے اونٹ کہاں باندھے جائیں گے، ان کا سامان کہاں رکھا جائے گا، ان کے خون کہاں بہیں گے۔
لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں وہ نبی کہ خداوند قدوس کی رضا جوئی فرماتا ہے، ارشاد ہوتا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، جن کا حکم بحر و بر میں نافذ ہے، جنہیں شجر و حجر سلام کرتے ہیں، چاند جن کے اشاروں پہ چلا کرتا ہے، جن کے حکم سے ڈوبا ہوا سورج پلٹ آتا ہے، بلکہ بحکم الہی کونین کے ذرے ذرے پر جن کی حکومت ہے، وہ نبی پیارے نواسے کے شہید ہونے کی خبر پا کر آنکھوں سے آنسو تو بہاتے ہیں، مگر نواسے کو بچانے کے لیے بارگاہ الہی میں دعا نہیں فرماتے۔ نہ حضرت علی نہ ہی حضرت فاطمہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، حسین کی خبر شہادت نے تو دل و جگر کو پارا پارا کر دیا، آپ دعا فرمائیں کہ خدا عز و جل حسین کو اس حادثہ سے محفوظ رکھے، اور اہل بیت، ازواج مطہرات، صحابہ کرام، سب لوگ حضرت امام حسین کے شہید ہونے کی خبر سنتے ہیں، مگر اللہ کے محبوب پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں کوئی دعا کی درخواست پیش نہیں کرتا، جبکہ آپ کی دعا کا یہ حال ہے کہ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین کو بچانے کے لیے دعا نہیں فرمائی، اور نہ حضور نے سے کسی نے اس کے بارے میں دعا کرنے کی درخواست پیش کی، صرف اس لیے کہ حسین کا امتحان ہوگا، ان پر تکالیف اور مصائب کے پہاڑ توڑے جائیں گے، وہ امتحان میں کامیاب ہو کر اللہ کے پیارے ہوں گے۔ اب نبی کوئی نہیں ہو سکتا تو نواز رسول کا درجہ اس طرح بلند سے بلند تر ہو جائے، اور رضائی حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا و آخرت میں ان کی عظمت و رفعت کا بول بالا بھی ہو جائے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ پروردگار عالم امام حسین کے صدق و طفیل میں عالم اسلام خصوصاً مسلمان ہندوستان کی جملہ پریشانیوں کو دور فرمائے، اور ہمیں اور آپ کو اس وبائے عام سے اور نیز ہمارے ملک کو محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علینا الا البلاغ۔